آج کی تراویح میں سورہ مومنون کی تلاوت ہوئی. اس میں 2-4 آیتیں ہیں جو میری اور آپ کی بڑی توجہ کی قابل ہیں. قرآن کریم میں ایک لفظ ہے غمرۃ. غمرہ کہتے ہیں نشہ. جیسے ایک نشئی کا دل و دماغ نشے نے پکڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے. لیکن اس سے اپنے نشے کا ایک لطف آ رہا ہوتا. اس کے مقابلے میں جو غمرہ ہے اس کے معنی بھی نشے کے ہیں، لیکن یہ اس نشے کے ہیں جو ایک بیمار کو ہو جائے، جو بیماری کی وجہ سے مدہوشی کا شکار ہو جائے. یعنی وہ نشہ جو اپنے ساتھ اذیت لیا ہوا ہو، تکلیف لیا ہوا ہو. قرآن کریم کہتا ہے کہ جس شخص کی زندگی بجائے دین کے تابع ہونے کے نفس اور دنیا کے تابع ہو جائے، وہ بھی کچھ ایسے ہی نشے کا شکار ہوتا ہے. یا تو وہ مال کے نشے میں ہوتا ہے، مال کی کمائی نے اس کے دل دماغ کو پکڑا ہوا ہوتا ہے، 24 گھنٹے یہ نشہ اس پہ سوار ہوتا. کسی کو کسی گندی محبت، کسی لڑکی کی گندی محبت نے نشے میں ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے نشے میں صبح و شام 24 گھنٹے وہ اس کا دل و دماغ اس نشے میں گرفتار ہوتا. کوئی کسی کی دشمنی کا نشہ لیا ہوا ہوتا ہے، انتقام، کہ جی فلاں کو شکست دینی ہے، فلاں کو توڑنا ہے، فلاں کو زیر کرنا ہے، وہ اس نشے میں گرفتار ہوتا ہے. اس نشے والا شخص، یہ نشے والا شخص جب دیکھتا ہے کہ اس نے جو آرزو کی، جو منزل اپنی متعین کی، جس طرف اس نے اپنا سفر جاری رکھا، اس میں وہ ترقی کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ ہی نہیں رہا بلکہ دوڑ رہا ہے، تو اسے غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے نمدہم بہ من مال وبنین نسارع لہم فی الخیرات. اسے غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے کہ خدا کا فضل و احسان میرے ساتھ ہے، خدا مجھ سے راضی ہے، تبھی تو اللہ مجھے آگے بڑھا رہا ہے. خدا مجھ سے راضی ہے تبھی تو اللہ مجھے راستہ دے رہا ہے. کل میں جہاں تھا آج اس سے بہت دور کھڑا ہوں، بہت دور آگے نکل گیا ہوں. تو وہ یہ سمجھتا ہے اللہ کے بارے میں نسارع، اللہ کہہ رہا ہے نسارع کہ ہم اس کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، فی الخیرات، اچھائیاں اس تک پہنچانے میں اور اس کی من پسند منزل تک اس کو پہنچانے میں. بل لا یشعرون، اسے محسوس نہیں ہو رہا کہ جسے یہ اپنی کامیابی کی منزل سمجھ رہا ہے، دراصل یہ اس کی تباہی کی منزل ہے. یہ آج کسی سے بھی پوچھ لو، کوئی ناچنے والا ہوگا نا، وہ بھی کہے گا اللہ کا بڑا فضل ہے جی، بڑا اللہ کا فضل ہوا ہے. ایک ناچنے والا، فلموں میں کام کرنے والا، اسے اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ بڑی ترقی ہے. ایک دنیا حلال و حرام کی تمیز رکھے بغیر دنیا کمانے والا، اسے یہ بڑا اللہ کا مجھ پہ فضل ہے جی، بڑا آگے نکل گیا. تم کہاں ہو؟ تم مسجد میں بیٹھے ہو نا، دین کی پابندی، تم کہاں کھڑے ہو، میں کہاں کھڑا ہوں. اپنا تقابل کرو. اللہ کہہ رہے بل لا یشعرون، اسے یہ احساس نہیں ہو رہا کہ جسے یہ کامیابی کی منزل سمجھ رہا ہے یہ دراصل تباہی ہے. یہ ایک نشہ ہے جو اسے چڑھا ہوا ہے،
اس نشے کی جو اذیت ہے، یہ اذیت اسے دوڑا رہی ہے، اور چلتے چلتے جب ایک منزل آتی ہے کہ اس منزل تک اس کی رسائی ہو، جہاں تک یہ پہنچنا چاہتا ہے، اس منزل تک رسائی سے پہلے پہلے خدا کی گرفت آ جاتی ہے اور اس آدمی کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، جو اللہ کا خوف اپنے سینے میں، اپنے سینوں میں لیے ہوئے ہوتے ہیں اور خدا سے ہر وقت ڈر رہے ہوتے ہیں، جو اپنے رب پر پورا ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ بالکل شریک نہیں کرتے کسی کو، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں اور ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے کہ انہوں نے آخر کار اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ یہ اعمال والی زندگی ہے، وہ پیچھے خواہشات والی زندگی ہے، مال والی زندگی۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یسارعون کا لفظ وہاں بھی ہے، یسارعون کا لفظ بھی یہاں بھی۔ حقیقت میں جو کامیابی کی منزل کی طرف دوڑ رہے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے، ہم لہا سابقون، دراصل یہی کامیاب ہونے والے اور یہی سب سے آگے نکلنے والے لوگ ہیں۔ دو قسم کی زندگی ہے جی، ایک مال کی زندگی، ایک عمل کی زندگی۔ ایک شخص کا دل و دماغ مال بڑھانے میں لگا ہوا ہے، ایک شخص کا دل و دماغ عمل میں اور عمل کے بڑھانے میں، کردار بنانے میں اور کردار اٹھانے میں ایک شخص کا دماغ لگا ہوا ہے۔ تقابل خدا کر رہا ہے کہ عارضی طور پر دکھنے میں کامیابی ایک بھی دیکھ رہا ہے، دوسرا بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک کو اپنی پوری کامیابی دنیا میں نظر آ رہی ہے، جو عمل کی دنیا، عمل کی محنت، عمل کا راستہ لیا ہوا ہے، بظاہر اسے اپنی کامیابی کی منزل دکھنے کے بجائے اسے حالات مل رہے ہیں۔ آج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہی شخص جو بے دین شخص کہہ رہا ہے کہ کامیاب تو میں ہوں، خدا کا فضل مجھ پہ ہے، لیکن اللہ کا کیا فیصلہ ہے کہ کامیابی کا تعلق آج سے نہیں ہوتا، کامیابی کا تعلق کل سے ہوتا ہے۔ ورنہ آج کے تعلق سے اگر کامیابی کو جوڑا جائے تو ایک پڑھنے والا، محنت کرنے والا بچہ، ایک آوارہ بچہ، ان میں سے مزے کس کے ہیں؟ جو محنت کرنے والا بچہ ہے، پڑھنے والا بچہ ہے، وہ تکلیف میں، جو آوارہ کھیلنے والا بچہ ہے وہ مزے میں۔ تو آج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فیصلہ آج کو سامنے رکھتے ہوئے ہو ہی نہیں سکتا، ہمیشہ فیصلہ کل کو سامنے رکھ کے ہوتا ہے۔ اور کل کو سامنے رکھتے ہوئے کامیاب کون ہے؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی دنیا شروع کی ایک کیبن سے، بڑھتے 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 8-10 فیکٹریوں کا، کھربوں کا، اربوں کا مالک ہو گیا، اور جب بڑھاپا آیا تو سب کچھ جو اس کے پاس تھا وہ چھن گیا اس سے، بیٹوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، گھر میں کوئی اس کی سنتا نہیں، نہ بیوی اس کی سنتی ہے، نہ اولاد سنتی ہے، اور ایسی بیماریاں اسے لاحق ہو گئی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس اب کچھ نہیں۔ یہ نشان عبرت۔ کچھ لوگ ہیں اللہ پاک انہیں بہت کچھ دے دیتا ہے، اپنی عیاشیوں میں، آوارگیوں میں لگے ہوتے ہیں، ناگہانی کوئی موت آ جاتی ہے، ناگہانی موت آ جاتی ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں خالی ہاتھ، ان کے اپنے بچے ان کا جنازہ پڑھنے والے نہیں ہوتے۔ تو تقابل آج کو سامنے رکھ کے نہیں، کامیابی کا تعلق آج سے نہیں بلکہ کل سے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو عمل کا راستہ لیے ہوئے ہیں، قربانی کا راستہ لیے ہوئے ہیں، خدا کی نظر میں یہ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔